ابلیس کی بیٹی اور داماد کون ہیں؟ حضرت شیخ شعراوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مکمل دنیا یہ ابلیس لائن کی بیٹی ہے، اور اس سے محبت کرنے والا ہر شخص اس کی بیٹی کا خاوند ہے، اور شیطان اپنی بیٹی کی خاطر اس دنیا دار کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دنیا کی محبت جو ہے وہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ کیا خوبصورت بات فرمائی کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ ایکچولی ابلیس کی بیٹی ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اب وہ اس بیٹی کا خاوند ہو گیا، تو اب خود سوچ لے کہ داماد کس کا ہو گیا۔ تو پھر دنیا کی محبت نہیں، ہمیں آخرت کی محبت رکھنی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو بندہ آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، دنیا اس کی پہلے ہی اچھی ہو جاتی ہے، اس کے مسائل دنیا میں الحمدللہ حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو دنیا کے پیچھے رہتے ہیں تو پھر وہ آخرت بھی برباد کر بیٹھتے ہیں اور بعض اوقات دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں محبت دنیا سے محفوظ فرمائے، محبت مال سے محفوظ فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا، یہ بہت سارے لوگوں کا پرابلم ہوگا اور مالداروں کا بالخصوص ہوتا ہے۔ تو ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا، یار میرے پاس بہل بھی ہے، پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، مجھے رات نیند نہیں آتی، میں جب بھی کھڑکی کھول کے دیکھتا ہوں میرے غلام میرے گھر کے باہر فٹ پاتھ پہ سکون سے سوئے ہوتے ہیں یا آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ خوشی ہے، ان کو رات یہ فٹ پاتھ پہ نیند آ جاتی ہے، میں نرم بستر پر نہیں سو پاتا، فرق کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو فارمولہ نمبر 99 سمجھنا ہو۔ کہتا یہ کون سا فارمولہ ہے؟ کہا بھی بتاتا ہوں۔ اس غلام کو اندر بلا لیا، کہ بادشاہ سلامت اس کو 100 اشرفیاں دے دیں۔ بادشاہ تھا، اس کے لیے 100 اشرفیاں کوئی چیز نہیں، 100 اشرفیاں منگوائیں، وزیر کے ہاتھ میں دی، وزیر نے چپکے سے وہ ایک اشرفی اپنے جیب میں رکھ لی اور 99 اشرفیاں تھیلی میں اس غلام کو پکڑا دی، کل جاؤ۔ اس کی تو موج لگ گئی، اس نے زندگی میں کبھی ایک سونے کا سکہ نہیں دیکھا تھا۔ کہتا ہے بادشاہ سلامت اتنے پیسے دے دیے ہیں، ایک رات کی چھٹی بھی دے دیں، اپنی بیوی بچوں کے پاس جا کے ذرا ان کو خوشخبری سناؤں گا، کہ جاؤ موج کرو۔ خوشی خوشی گھر پہنچا، مبارک ہو، ہم مالدار ہو گئے۔ اس زمانے میں تو شاید آج کے زمانے میں سونے کی اشرفیاں 99 ہو تو کروڑوں روپے ہو گئے۔ بادشاہ نے 100 اشرفیاں دی ہیں۔ بچے کہنے لگے ابو دکھاؤ تو سی، کبھی اشرفیاں دیکھی نہیں۔ انہوں نے اشرفیاں دیکھی، پھر کہتے ہیں ابو ہم کاؤنٹ کر لیں، گنو، کاؤنٹ کرو۔ گننا شروع کیا تو کتنی نکلی؟ 99 نکلی۔ کہتے ہیں ابو 99 ہے۔ کہا بیٹا تمہیں، ماں کہتی بیٹا تم کو گنتی نہیں آتی، میں گنتی ہوں۔ ماں نے گنی، نکلی 99۔ وہ کہتا تم ساری بے وقوف ہو، مجھے بتاؤ نا بادشاہ کا حساب پکا ہوتا ہے۔ اس نے گری، پھر بھی نکلی 99۔ اب بیوی کہتی بدبخت، کبھی زندگی میں سونے کی اشرفیاں دیکھی نہیں، اتنی زندگی میں اتنا بڑا انعام ملا، راستے میں گرا کر آ گئے۔ کہتے نہیں میں نے نہیں گرائی، میں تو سینے سے لگا کر لایا ہوں، ادھر ہی ہوگی۔ اب بستر اٹھا، سمجھے چارپائی اٹھی، سر کا سامان اٹھا، پوری رات گھر میں لڑائی ہنگامہ۔ کدھر گئی وہ ایک اشرفی۔ صبح وہ جب غلام بادشاہ کے پاس آیا تو آنکھیں سوجی، وہ جو فٹ پاتھ پہ سکون سے سوتا تھا وہ ساری رات کا جاگا پریشان حال بادشاہ کے پاس آیا۔ تو بادشاہ نے کہا تجھے کیا ہو گیا، رات تجھے مالدار کر دیا تھا؟ کہا بادشاہ سلامت آپ تو کریم ہیں، آپ نے اتنا مال دیا